ہر سال دنیا بھر میں 51,000 عورتیں قتل کی جا رہی ہیں مردوں کے ہاتھوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم ساؤتھ ایشیا میں مینٹل ہیلتھ پر بات کرنا شروع کریں، اور اسپیشلی اسٹریٹ مردوں کی مینٹل ہیلتھ پر۔ عورتیں آج کل پھر بھی مینٹل ہیلتھ پر تھوڑی بہت بات کرنا شروع انہوں نے کر دی ہے ساؤتھ ایشیا میں، لیکن ابھی بھی اسٹریٹ مردوں کی جب بات آتی ہے تو ہم اسٹریٹ مردوں کی مینٹل ہیلتھ پر اتنی بات نہیں کر رہے، یا اسٹریٹ مرد خود بھی اس ٹاپک کو اتنا اہم نہیں سمجھتے کہ ان کی مینٹل ہیلتھ پر بات کرنا، یا اگر کسی وہ مینٹل ہیلتھ کرائسس سے گزر رہے ہیں تو ان کا ہیلپ مانگنا بہت ضروری ہے۔ 51,000 عورتیں ہر سال مردوں کے ہاتھوں قتل ہو رہی ہیں، صرف اس بنا پہ کہ وہ آدمی یا تو ان کے خاوند تھے یا ان کے پارٹنر تھے۔ نہ صرف یہ کہ وہ عورتوں کو اس بڑے پیمانے پر قتل کر رہے ہیں، بلکہ اپنے لیے بھی وہ بہت ساری مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ ریسرچ کو کھول کے دیکھیں تو مرد ہر سال عورتوں کی بنسبت 2 گنا زیادہ خودکشی کرتے ہیں، اور تقریباً 5 لاکھ مرد ہر سال اس دنیا سے صرف خودکشی کر کے اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم عام زندگی میں دیکھیں کہ بہت سارے ایسے کیسز جو عورتوں پہ ظلم و تشدد ہو رہا ہے، یا مرد ایک دوسرے مرد پہ ظلم و تشدد کر رہا ہے، بہت سارے کیسز تو رجسٹر ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ سب آئی تھنک بجائے اس کے کہ ہم جب ایسی کوئی بات سنیں تو ہم صرف یہ کہیں کہ وہ فلاں مرد صرف برا تھا، یا جس کی ہم کہانی سنیں تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ آدمی ولن تھا، اچھا اس نے ایسے کیا۔ تو تھوڑی سی ہمیں اب اس چیز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے برا انسان بن کر نہیں آتا، اسی طرح اسٹریٹ مرد بھی ماں کے پیٹ سے کیا کہتے ہیں قاتل بن کے نہیں آتے، لیکن انہیں ماحول اور ان کی جو زندگی ہے وہ انہیں اس طرح کا انسان بناتی ہے۔ تو اس لیے اب یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی مرد، اسپیشلی اسٹریٹ مرد، جو مینٹل ہیلتھ کرائسس سے گزر رہا ہے، تو اس ٹاپک پہ بات کی جائے، گھروں میں بات کی جائے، کھانے کی ٹیبل پہ بات کی جائے، اور اس ٹاپک کو جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو ایک مطلب وہ ہے نا شرمندگی سی، اسے دور کیا جائے۔